آج کی تقریب کے تعارفی کلمات کے لیے گفتگو کے لیے میں جناب امتیاز عالم صاحب سیکرٹری جنرل سافما اور ایڈیٹر ساؤتھ ایشین جرنل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ویلکم ٹو دس سیمینار. آج ہم سارک کا 70واں سمٹ ہوا ہے مالدیوز میں، اور اس میں اوریجنلی سبجیکٹ تھا کہ اوور کمنگ ڈفرینسز اینڈ بلڈنگ بریجز. یہ موضوع اس لیے آیا کہ پچھلا جو 16th سمٹ تھا بھوٹان میں، اس میں مالدیوین پریزیڈنٹ نے یہ ایشو اٹھایا ہندوستان پاکستان کے مناقشے کا کہ یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہمیں روکا ہوا ہے سارک کو. آپ نے بڑی انہوں نے زوردار تقریر کی تھی اور بڑے اپلاڈ ہوئے وہ. تو یہ پھر موضوع رکھا گیا جو کہ بدل گیا بلڈنگ برجز میں، کمیونیکیشن لنکس پہ. تو اس سمٹ میں کچھ 4 میمورنڈم سائن ہوئے ہیں، جس میں اسٹینڈرڈز بھی شامل ہیں، جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ بھی اتفاق ہوا ہے، جس میں سیڈ بینک کا قیام کا بھی ہوا ہے، اور یہ پرپوزل بھی آئی ہے کہ ایک سارک بینک بنے. اب تک جو ہم دیکھتے ہیں کہ سارک میں خیالات بہت آ گئے ہیں، بہت سارے پروٹوکول سائن ہو گئے ہیں، سیفٹا کو پہ عمل درآمد کے رستے میں کی طرف کافی بڑھا گیا ہے کہ جو ایل سی ڈیز ہیں ان کے لیے کنسیشن اناؤنس کر دیا انڈیا نے، پاکستان میں غالباً اعلان کر دے گا، اور 2013 تک ہم نے بھی پریفرینشیل ٹریڈ ایریا جو ہے، ٹریٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ دینا ہوگا. پاکستان میں کافی بحث ہوئی ہے کہ موسٹ فیورڈ نیشن کو بہت کوئی فیورڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. وہ یہ اصطلاح اچھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے ساتھ تجارت میں امتیاز یا ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے، کہ جو آپ کے ٹیرفس ہوں گے، فار ایگزامپل چائنا کی امپورٹس پہ وہی انڈیا اور وہی امریکہ، وہی یورپ، وہی کسی کی ہر ایک کے لیے ہوں گے. اسپرٹ اس کی ہے. فقط ایم ایف این کا اسٹیٹس دینا کافی نہیں تھا، کیونکہ 1996 میں جب پاکستان کو دیا تو پاکستان کی کوئی ایکسپورٹس زیادہ نہیں بڑھی انڈیا کے ساتھ. تو اب اس میں جو بات چیت ہوئی ہے اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. اس سے سارک میں حرکت آئے گی، کیونکہ سارک رکا رہا ہے ہندوستان پاکستان کے کلیش کی وجہ سے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کامرس سیکرٹریز کی بات چیت ہوئی ہے وہ 5-6 صفحے کا ڈیکلیریشن ہی نہیں ہے، بلکہ پوری ایک رپورٹ ہے، اور اس میں درجن بھر گروپ ملے ہیں جنہوں نے ویریس معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. جو مجھے بات نظر آئی ہے کہ اس میں دونوں ملکوں کی یہ مدعا ہے اور انٹینشن ہے کہ ایک کلیئر ٹائم فریم کے ساتھ کہ سارے ٹریڈ کے معاملات کو فروری تک حل کر لیا جائے، اور نیگیٹو لسٹ بھی فروری تک فائنل ہو جائے، اور دسمبر تک جا کر غالباً وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیگیٹو لسٹ ہے یہ بھی ختم کر دی جائے، کیونکہ 2013 میں پاکستان ہندوستان نے ایسا سیفٹا یعنی ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا کے تحت کرنا ہے. اس میں جو بہت اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ اس ساری بات چیت میں پاکستان کے سارے چیمبرز آف کامرس اور ٹریڈ انڈسٹری کے لوگ اس میں شامل رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہندوستان کو آئیڈینٹیفائی کیے، نشاندہی کی، جنہیں نان ٹیرف بیریئرز کہا جاتا ہے، جس میں ویزا رجیم بھی ہے اور چیزیں ہیں. وہ جو پاکستانی تاجروں کو اور انڈسٹریلسٹ کو جو مشکلات پیش آتی ہیں ہندوستان میں، وہ انہوں نے ان کی ایک لمبی لسٹ دی ہے، اور جو کہ اسے ایڈریس کیا گیا ہے اور ایڈریس کیا جائے گا، اور یہ فروری تک یہ معاملات بھی کلیئر ہوں گے. اور اس میں جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لینڈ روٹ ہے واگا اٹاری کا، یہ کھلنے جا رہا ہے، اور یہ فروری تک یہ انفراسٹرکچر بھی مکمل ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عرصے کی تیاریاں تھیں، سڑکیں بن رہی تھیں، اور پیرل گیٹ بنا تھا ٹریڈ کے لیے، ٹرکس آنا جانا شروع ہوئے تھے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پورا ناردرن انڈیا اور پنجاب خاص طور پہ اور کراچی تک یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ روٹ کھلنے جا رہا ہے. اس کا تعلق سینٹرل ایشیا سے بننا ہے، جیسے یہ تاجکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا کا جو پائپ لائن کا جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، یا ایران کا پاکستان کا. اسی طریقے سے ازبکستان سے جو اس بارے میں ارینجمنٹ ہونے جا رہا ہے. سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا ملنے جا رہے ہیں، اور ایک بڑے امکانات کھلیں گے. جو ہمارے تاریخی رشتے تھے اور جو راستے تھے وہ بحال ہونے جا رہے ہیں، اور اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ ان راستوں کو کھولا جائے، اور تاکہ اس کا فائدہ عوام کو اور ملک کو ہو. مختلف ڈاکٹر اکمل صاحب بتائیں گے کہ کس کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کی تجارت کو اور کاروبار کو اور روزگار کو، اور قیمتوں کے معاملات میں کیا فائدے ہوں گے.
اس میں کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ بہت ساری وہ ہیں آئٹمز ایکسپورٹس کے جس میں ہم کمپیٹ کرتے ہیں، تو اس پہ لوگوں نے تجویز کیا ہے کہ انٹرا سیکٹر بھی کوآپریشن ہو سکتی ہے. جیسے فارماسیوٹیکلس ہیں، وہاں سے را مٹیریل آئے، یہاں مینوفیکچر ہو اور پورے سب کانٹیننٹ میں اس کی ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اور چیزیں ہیں، کاٹن کے اور ٹیکسٹائل کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو بھی ایک بڑی منڈی مل سکتی ہے اور ہندوستان کو بھی ایک منڈی مل سکتی ہے اور سینٹرل ایشیا تک ایکسیس مل سکتی ہے اس سے. تو اس سے بہت بوسٹ ملے گا. اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بڑے دعوے مت کریں اور خوشائند دعوے کرنا اور اس پہ عمل درآمدی کی کوشش کرنا اچھا ہے، لیکن آپ جو اسینشلز ہیں اور نٹ بولٹس ہیں انہیں ایڈریس کریں. جیسے ویزا رجیم ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، کمیونیکیشن لنکس ہیں، پورٹ کے ذریعے، زمینی راستے سے، ہوائی طریقے سے، فضائی رابطوں سے، یہ بڑھانے چاہیے. اور ویزا کا سسٹم جو ہے بننا چاہیے واگا پہ، وہاں پہ آپ جائیں، وہیں پہ آپ کو کارڈ پنچ ہو جائے اور آپ چلے جائیں. اسے آسان بنانا چاہیے، جس کے لیے ہم ایک عرصے سے کوشش کرتے رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ تجارت اور کاروبار کا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. پھر اور بہت سارے میدان ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، آئی ٹی ہے اور نالج بیسڈ اکانومی ہے. اس سارے معاملہ میں بہت کولیبوریشن ہو سکتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ ٹورزم کو اوپن کرنا چاہیے اور کلچرل ایکسچینجز کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ ٹورزم کے میں پاکستان بہت گین کرے گا. اور یہ پورا ہمارا حسن ابدال تک پوری جو بیلٹ ہے، اور اس میں یہ بھی شامل ہے، ٹیکسلا بھی شامل ہے، اور پاکستان کے ننکانہ صاحب بھی شامل ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ فوڈ انڈسٹری اور ٹورزم انڈسٹری یہاں کتنی ڈیولپ کرے گی اور کتنا روزگار بڑھے گا اور فائدہ ہوگا اس کا. اس کے علاوہ پاکستان کا امپورٹ بھی بڑا کم ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم را مٹیریلز منگواتے ہیں، جیسے ہم آسٹریلیا سے اور برازیل سے منگواتے ہیں آئرن اور، اس میں کتنا خرچ آتا ہے وہاں سے آتے ہوئے، وہ ہم انڈیا سے آئرن اور لے سکتے ہیں، فارماسیوٹیکل کے را مٹیریل وہاں سے لے سکتے ہیں. تمام دنیا کی ملٹی نیشنلز انڈیا سے لیتی ہیں فارماسیوٹیکل را مٹیریل. جو گولی 200 روپے کی ملتی ہے وہ یہاں 10 روپے کی مل سکتی ہے. پھر یہ جو سیزنل ڈیفیشنسی ہے اور سپلائی سائڈ کرائسس ہو جاتا ہے، آلو نہیں ہے، مٹر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ انڈینس کو بھی ہم سپلائی کر سکتے ہیں، وہاں سے لے بھی سکتے ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں. اس سے بہت بڑا خطرہ ہے اس سارے پروسیس کو کہ پھر کوئی دہشت گردی ہو جائے. اس کا اظہار دونوں وزرائے اعظم کی بات چیت میں ہوا ہے. اگر پھر سے اب ممبئی ٹائپ کوئی معاملہ ہو گیا تو یہ سارا کام کرایا دھرا رہ جائے گا. لہذا اس پہ ضرورت ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے درمیان کولیبریشن ہو. جیسے اینٹائی ٹیررزم پروٹوکول اور ایڈیشنل پروٹوکول سائن ہوا ہے، اور ہندوستان پاکستان کو اس بارے میں ایک سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کی سطح پہ، فوج کی سطح پہ یہ رابطے بنانے چاہیے تاکہ ہم پرو ایکٹیولی اس کامن انیمی کے خلاف کوششیں کر سکیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2014 کے بعد جو افغانستان میں ہونے جا رہا ہے وہ ایک ملبہ پھر ہم پہ پڑ جائے گا اس پورے خطے کے، اور خطے کے ملکوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس میں ہندوستان پاکستان کا کردار بہت ہوگا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا کردار، چائنا، رشیا، ان سب کا کردار بہت ہوگا. اس بارے میں ضرورت ہے کہ اتفاق رائے بنے اور ہندوستان پاکستان مل کر یہ ذمہ داری نبھائیں، بجائے اس کے کہ ہندوستان پاکستان وہاں پراکسی وار لڑیں اور اپنے اپنے گھوڑوں پہ پیسے لگائیں. ابھی یہ جب بات چل رہی تھی، پھر جمہوریت جو ہے وہ ایک نازک موڑ پر آن کھڑی ہوئی ہے، اور وہ حقانی صاحب کے جو ان کی جو بات چیت ہے آج وہ چھپ گئی اخبارات میں. اور لگ یہ رہا ہے کہ پھر کوئی جیسے پوسٹ کارگل کرائسس بنا تھا، یا ممبئی کے بعد جو کرائسس بنا تھا، یا 2 مئی کے واقعے کے بعد جس میں اسامہ بن لادن کو مارا گیا تھا، اس کے بعد جو کرائسس پیدا ہوا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اس کا اب ایک نیا چیپٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ میں یہ کوشن کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ بات نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمیں ایک صحیح راستہ دیتا ہے کہ بڑی پارٹیاں بجائے دست و گریبان ہونے کے بڑے موقع فراہم کریں. غلطی کریں گے تو موقع فراہم کریں گے ان قوتوں کو جو ہمیشہ جمہوریت کو پرڑی سے اتارتے رہی ہیں. اور اگر 120-130 لوگوں نے استعفے دے دیے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ لسٹیں تو جون تک تیار نہیں ہوں گی، الیکٹرل لسٹ. تو اگر الیکٹرل لسٹ جون میں تیار ہوں گی تو الیکشن تو جا کے سپٹمبر میں ہوں گے، تو پھر جھگڑا کیا رہ گیا؟ تو اگر چند مہینوں کا جھگڑا ہے تو سیاستدان مل بیٹھ کر آپ اس میں طے کر سکتے ہیں. اور اگر یہ جوائنٹ سیشن ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب پھر اگر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ حقانی نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا،
آخر حقانی یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا اور کس رد عمل میں کر رہا تھا، اگر نہیں کر رہا تو کیسے کر رہا تھا. اس میں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو بھی سامنے نہیں آئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں نظر یہ آیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کا تسلسل کے پیچھے یا عدم تسلسل یا اس کے جمہوریت کی پٹڑی سے اترنے کے پیچھے سول ملٹری تعلقات کا ایک جھگڑا رہا ہے ماضی میں. ہمیں پھر وہ نظر آ رہا ہے. اس میں یہ اہم نہیں ہے کہ کون صدر آج ہے یا وزیر اعظم آج ہے. حکومت بدلنا آنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے. حکومتیں وقت سے پہلے بھی چلی جاتی ہیں اپنی ٹینیور پوری کرنے سے پہلے. لیکن یہ سیاسی قوتوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جمہوری نظام اور آئینی ڈھانچہ پھر سے وہ لپیٹ نہ دیا جائے ان کی، اور وہ اس میں انسٹرومنٹ نہ بنے. میں خاص طور پہ PMLN سے اور پیپلز پارٹی اور دیگر جو بڑی پارٹیاں ہیں پارلیمنٹ میں، آئی جسٹ کوشن دم اگینسٹ دا پاسبل ڈیریلمنٹ آف ڈیموکریسی، اور وہ اس میں انسٹرومنٹ نہ بن جائیں. ایسی جلدی بھی کیا ہے. اور اس بات کو کہ پاکستان، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ ڈریل ہو گیا تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ساکس پرومس وی مے گو بیک ٹو اسکیئر ون، ہم دوبارہ زیرو پہ پہنچ سکتے ہیں اگر جمہوریت پھر پٹڑی سے اتر گئی. یہ جو علاقائی تعلقات ہیں، ہندوستان سے تعلقات ہیں یا افغانستان کے معاملے پہ، یہ اس کا اختیار پالیسیز کا ابھی تک پارلیمنٹ اور منتخب حکومت کے پاس نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربے کافی ہو چکے ہیں، ہم کافی دیکھ چکے ہیں 65 کی جنگ سے لے کر آن ورڈ، اور یہ کیا نام ہے جو مشرف کے زمانے میں ہوا کارگل مس ایڈونچر، ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کی امپلیکیشن دیکھ چکے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ دوسرا کارگل ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا. پہلا ہوا ممبئی کے وقت، جو ممبئی پہ حملہ ہوا، پہلا کارگل تھا اس گورنمنٹ کا. دوسرا کارگل 2 مئی کے بعد ہوا ہے جو اب تک چل رہا ہے. اس میں فوج تو سرخروہوں کے سامنے آ گئی ہے اور کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب سول لیڈرشپ جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑی ہوگی اور اس کے بارے میں کیس بلڈ کیا جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے بھی، میڈیا سے بھی درخواست کریں گے کہ حکومت کو ہٹانے کی جو خواہش ہے وہ جمہوری ہو سکتی ہے، وہ ایک جمہوری حق ہے کہ حکومت رہے نہ رہے، لیکن اس میں ہٹانے میں یہ نہ ہو کہ میڈیا بشمول اپنی جمہوری آزادیوں کے اور جمہوریت کے اور آئین ڈھانچے کے فارغ نہ ہو جائے اس ساری کشمکش کے نتیجے میں. اور یہ جو کچھ ابھی اچیو ہوا ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے. یہ جو بھارت کے ساتھ ٹریڈ بحال ہونے کے سلسلے میں اس میں سارک کے لیے ایک امکان پیدا ہوا ہے، یہ بھی ضائع نہ ہو جائے. اگر جمہوریت پاکستان میں ڈریل ہو گئی، پٹڑی سے اتر گئی، تو یہ جو پراسپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں ٹریڈ کا اور کاروبار کے شروع ہونے کا، ہمیں یہ بھی شاید منظر سے ہٹ جائے اور پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس معاملے کو ٹھپ کر دیا جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ فقط یہ بات نہیں ہے کہ اس میں سویلین قیادت کا کتنا ہاتھ ہوگا، اس میں دوسری چیزیں بھی، پردہ نشینوں کے نام بھی آئیں گے. تو بہتر ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کو وی شوڈ سیو اٹ فرام فردر امبیرسمنٹ.